آفٹر میتھ 24 نومبر کا ابھی تک چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب پہ تو 14 نئے مقدمات قائم ہو گئے اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج انٹرسٹنگلی انہوں نے ایک 5 رکنی کمیٹی بھی بنائی کہ جی گورنمنٹ سے 3 نکات پہ بات کرے گی۔ ایک یہ کہ ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں 26 نومبر کا، جو ان کے سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ ہمارے 12 لوگ مار دیے گئے اور پھر سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں، ہزاروں شاید غائب ہیں اور گورنمنٹ معاملے میں جھوٹ بول رہی ہے۔ اس پہ کمیٹی کے اوپر معاملہ اس میں ڈسکس ہوگا۔ جو سیاسی اسیران ہیں اس کے اوپر جو ابھی تک پہلے کے ہیں May 9 کے اور سب کچھ، اور پھر May 9 کے بھی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی، تو یہ تو کمیٹی بنی۔ لیکن انٹرسٹنگلی ساتھ ہی عمر ایوب صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ وہ ڈیالہ گئے ہوئے تھے ملنے، ان کو گرفتار کیا، ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ تھے، ایک فارمر منسٹر راجہ بشارت صاحب کو اور ایک 2 اور کو بھی گرفتار کر لیا۔ ابھی تک اطلاعات یہ تھیں کہ جج صاحب نے تو کہا ہے ٹیررزم کورٹ کے کہ ان کو چھوڑ دیں، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کیا ان کو رہائی مل گئی ہے کہ نہیں مل گئی۔ وہ ڈیالہ جیل والی چوکی میں ان کو روکا گیا ہوا تھا۔ ان کا سٹانس یہ ہے اپوزیشن کا کہ ہمیں حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہے اس کی ڈیولپمنٹ۔ دوسری طرف جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی میٹنگ تھی اس کا بھی اعلامیہ جاری ہوا ہے ایس پی آر کی طرف سے، اور یہ بھی بڑا سخت ورڈڈ ہے، اور اس کا بھی ڈفرینٹ طریقے سے اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہی کہ اب آنے والے جو قوانین ہیں بہت سختی سے قوانین بنیں گے، اور اگرچہ فیک نیوز پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، بالکل تلیں بالکل رگڑیں، لیکن سب کو فکر یہ ہے کہ باقی قوانین جس طرح اس ملک میں مس یوز ہوتے ہیں، ابیوز آف پاور ہوتی ہے، کیا ان کے اوپر کیا ہوگا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک فریڈم آف اسپیچ سے ہے اور پبلک کا رائٹ آف انفارمیشن، رائٹ ٹو نو، جاننے کے حق سے ہے۔ بہرحال میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ورڈنگ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں اعلامیے میں کہا گیا کہ فورم نے جو یہ پاک فوج کی تعیناتی ہوئی دورے کی وجہ سے، اور دوسری تو بہت خوفناک زہریلا پروپیگنڈا کیا۔ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مضمون عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ پھر یہ بھی دکھایا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلتے جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ اردو میں تو یہ سخت بات ہے ہی، لیکن جب انگریزی میں سنتے ہیں جو کمیونیکے تھا تو وہ تب آپ کو اس کی زیادہ انٹینسٹی کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے اٹ از امپیریٹو۔ جب ہم کہتے ہیں ضروری ہے تو وہ ٹھیک ہے، امپیریٹو کا مطلب ہوتا ہے لازمی ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، اٹ از اے کلیئر کٹ انسٹرکشن۔ اٹ از امپیریٹو دیٹ دی گورنمنٹ شوڈ پروملگیٹ اینڈ امپلیمنٹ، کہ آپ یہ قانون بنائیں اور سختی سے میں عمل درآمد کرائیں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ زہر، جھوٹ اور پولرائز کیا جا رہا ہے اس کو ختم کریں، اور اسپریڈنگ فیک نیوز فار ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ، پولیٹیکل سلیش فائنینشیل انٹرسٹ۔ آئی تھنک اس میں شاید ولاگرز وغیرہ کا ریفرنس ہوگا کہ ان کو کمائی ہوتی ہے سوشل میڈیا سے اس پہ، تو ان کو اور پکڑیں اور براٹ ٹو جسٹس کریں۔ یہ اور بات ہے قوانین ہیں پہلے ہی جس میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انٹرنیٹ کے اندر جب سے یہ ویب مینجمنٹ سسٹم لگا ہے، ہم نے کل بھی اس پہ شو کیا تھا، گورنمنٹ کے پاس وہ تمام ٹیکنیکلز ہیں چیزیں کہ جس کے تحت وہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا انکمنگ ڈیٹا کہاں سے ہے، آؤٹ گوئنگ ڈیٹا کیا ہے، کس نے کیا لکھا، کہاں سے لکھا، کیا پوسٹ کیا۔ تو یہ جو ویب کا سلو ہونا اور یہ جو ایکس کا بین ہونا، یہ تو بیسکلی ایک پولیٹیکل ڈیسیژن نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ایک پی ٹی آئی یا اپوزیشن کا بیانیہ ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا، اس کا کاؤنٹر بیانیہ بنانے میں گورنمنٹ بالکل ناکام ہوگی۔ یہ سال ہو گیا ہے، لیکن بیانیہ جو بھی وہ بال پھیلتی ہیں یہ صرف فیل کرتے نظر آتے ہیں۔ سو لگ یہ رہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے نام پہ بیسکلی گورنمنٹ کی ایک کوتاہی چھپائی جا رہی ہے کہ جہاں پہ یہ بیانیہ نہیں کوئی کاؤنٹر بنا سکے تو ایک پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹو کو ایڈمنسٹریٹو میجر سے اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ کیسے چلے گا آگے، خیر باتیں ہوں گی۔ دوسری، ہم 3-4 دن سے بات کر رہے ہیں کہ ایک چیزیں چل رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ، ہم ایک نئی ذکر سن رہے ہیں اسلام آباد کے اندر کہ جی آل انکلوسیو پالیٹکس ہونی چاہیے جس میں سارے شامل ہوں۔ نیشنل یونٹی کا ورڈ آ رہا ہے، اور عام طور پہ نیشنل یونٹی بات شروع ہوتی ہے اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ پہ ختم ہوتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا فیصل وابڈا صاحب اچانک ایکٹیو ہو گئے۔ فیصل وابڈا کی دوستیوں سے ہم سارے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی ہوں، سو اس میں ایک خاص اینگل بھی آ جاتا ہے۔ وہ ایکٹیو ہوئے، وہ بلاول بھٹو صاحب سے ملے، پھر بلاول بھٹو کے بعد وہ مولانا صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے ملے، پھر بھٹو صاحب کی، بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، پھر اچانک
تحریک لبیک پاکستان کے 2 پرومننٹ ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے بڑے ہزاروں میں ووٹ لیے تھے وہ اچانک جوائن کر دیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو. اب اگر آپ پیپلز پارٹی کا نظریہ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان کا نظریہ دیکھیں تو ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے سوائے دوستوں کے. وہ بڑی انٹرسٹنگ اور سنا اور بھی ادھر لوگ آ رہے ہیں. پھر یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر سیاسی نقشہ بدلے تو کیا ایک نیشنل یونٹی کی کوئی سٹرکچر بن سکتا ہے جس میں عمران خان صاحب کی رضامندی سے پہلے فیز میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو. اگرچہ بہت پریمیچور ٹائم ہے بات کرنے کا، لیکن پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے، باتیں چلتی ہیں اور پھر کچھ ماہ بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ڈاٹس دائیں بائیں بکھرے نظر آ رہے تھے وہ جڑ کے ایک لائن بن گئے.